أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل۔ آج معوذتین کے حوالے سے ہم آپ کو ایک وظیفہ مبارک بتانے جا رہے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے کمالات اور اس میں چھپے ہوئے انوکھے راز جو آج تک آپ جان نہیں پائے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو کلپ کے اندر آپ ان کو انشاءاللہ تعالی سماعت فرمائیں گے۔ محترم ناظرین گرامی، سورہ فلق ترتیب تلاوت قرآن کریم کے اعتبار سے 113ویں سورت ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں اور 114 صورتوں میں ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ مبارک 113ویں ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 19ویں نمبر پر ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہیں، کیونکہ جب یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر جادو کیا تو اسے توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل فرمایا، اور یہ جادو جو کیا گیا یہ مدینہ منورہ شریف میں کیا گیا، جبکہ حضرت عبداللہ رئیس المفسرین، سید المفسرین، امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تمام قرآنی صورتوں کو، ان کو جو ترتیب ان کی بیان فرمائی ہے اس کے مطابق یہ مکی صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق یہ مکی صورتیں ہیں، اور یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ اہل مکہ بھی جادو اور شرکیہ منتر کرتے تھے، اور انہیں یہود سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد و عناد تھا۔ وہ مشرکین اور کفار کے کئی قدم آگے بڑھ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، یہودی، اور یہودی لوگ جو تھے یہ مکہ شریف کے قرب و جوار میں بھی اور اس کے اندر بھی خفیہ طریقوں سے رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے مسکن بنا رکھے تھے بھیس بدل کر، اور کوئی بھی وقت میرے اور آپ کے ہی نہیں، کل کائنات کے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے سے یہ لوگ گریز نہیں کرتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو جادو سے آپ کے دفاع کے لیے ان صورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا، جسے بعض لوگوں نے یوں سمجھ لیا جیسے یہ صورتیں اسی موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ شریف میں بھی یہودیوں نے آقا علیہ السلام پر جادو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان یہودیوں کے کیے گئے جادو کے توڑ کے لیے ان آیات کو پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن فرمایا، جس کی وجہ سے بہت سارے اہل علم ان کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مدینہ پاک میں نازل کی گئی ہے۔ سورہ فلق ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اور لفظ فلق جو ہے صرف یہیں پہ ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ فلق کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان دونوں صورتوں کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے، مثلاً
ایک صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھ پر ایسی آیات اتاری ہیں جن کی مثال نہیں دیکھی گئی۔ عرض کیا وہ کون سی ہیں؟ تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ یہ پوری سورہ مبارکہ آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، اسے بھی آخر تک پڑھ کے آپ نے سنایا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حدیث حسن قرار دیا، اور جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے، اس کے اثرات کو دفع کرنے کے لیے، جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کی مثل اور مثال کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو حابس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں پناہ دینے والی صورتیں ہیں، اور ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور صورت پناہ دینے والی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور پناہ دینے والی چیز نہیں ہے، تو پھر بھائی ان جاہل قسم کے لوگوں کی ان کے جو منتر ہیں وہ کہاں پناہ دے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پوری روئے زمین پر، شرق و غرب اور شمال و جنوب تک، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عظیم قرار دے دیا ہو، اس سے بہتر اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب امتی کا یقین اس قدر کامل ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، لوہے کی طرح، چٹان کی طرح مضبوط ہو جائے گا، تو پھر اس کو فیوز و برکات بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بے یقینی کی صورتحال میں ممکن ہے آپ پڑھیں اور اس کا فائدہ نہ ہو، لیکن اس میں وظیفے کی کمزوری نہیں ہے، ان صورتوں کی کمزوری تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اتنا لاجواب، عالی شان، عالی مرتبت عمل مبارک ہے۔ کمزوری ہے تو ہم خاکساروں کے اندر کمزوری ہے، ہمارے کرنے کے اندر کمزوری ہے، ہمارے یقین کے اندر کمزوری ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو سوتے جاگتے ہمہ وقت پڑھتے رہا کرو۔ صاحب تفسیر در منصور نے لکھا ہے کہ اسے جاگتے ہوئے بھی پڑھا جائے اور سوتے ہوئے بھی، یعنی سوتے وقت بھی پڑھیں اور جاگتے ہوئے بھی پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے، اور وہ سواری ٹیڑھا چلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اسے روک لیا، اور ایک شخص سے فرمایا، اس پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف ایک سورت کے متعلق ہی فرمایا کہ اس پر سورہ فلق پڑھو۔ تو جب اس نے سورہ فلق پڑھی تو وہ جو سواری تھی وہ سیدھا چلنے لگی۔ اسے بھی تفسیر در منصور کے اندر رقم کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھوں کو یوں ملا لیتے، اور پھر قل اعوذ برب الفلق مکمل اور قل اعوذ برب الناس مکمل پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے، سر اور جسم کے اگلے پچھلے حصے تک، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے، پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے۔ آپ یوں دیکھ لیجئے طریقہ کار
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یوں پڑھ لیا. چہرے پر، سر پر، کندھوں پر، سینے پر، پیٹ پر، شولڈرز پر، بازوں پر اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں اس کو پھیر لیا کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک تو سنت مبارکہ پر عمل کا ثواب ملے گا اور دوسرا آپ ہر طرح کے شر سے بچ جائیں گے. آئیے پھر اگلی حدیث پاک سن لیجئے. معوذتین دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں اور دونوں کا ایک ہی جیسا مضمون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ وہ ہمیں خطرناک انسانوں اور جنات کے شر سے محفوظ فرمائے. اور ان دونوں کی اپنے ماقبل سورہ اخلاص سے یہ مناسبت ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت بتائی گئی اور ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے. اور مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ جس سے مانگنا ہو پہلے اس کی تعریف کی جائے. کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو، لینی ہو تو پہلے اس کے تعریفی جملے بولے جائیں، تعریفی کلمات کہے جائیں تاکہ اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے. تو کون ہے جو اس طرح عطا کر سکے جس طرح رب کریم کی ذات ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہو تو طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کے پیارے پیارے نام لیے جائیں اور سارے نام اس کے پیارے ہیں. آپ جس طریقے سے بھی اللہ کے نام لیں. سورہ فاتحہ شریف میں آپ دیکھیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طرح ذکر آتا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں، رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار عالم تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. اے مالک الملک تیری ذات ہی مستحق عبادت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی. اسی طرح اختتام قرآن سے پہلے سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوب اس کے اندر توحید بیان کی گئی، اللہ کی عظمت بیان کی گئی. اس سورہ میں اللہ کی توحید، اس کی بے نیازی، اس کا جسمانی رشتوں سے پاک منزہ ہونا بیان کیا گیا اور اس کا کسی مثل و مثال اور ہمسر سے مبرہ ہونا بتایا گیا. اس کے بعد پھر اللہ نے معوذتین کو نازل فرمایا. یہ دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. ان دونوں صورتوں کی صورت میں اللہ سے پناہ مانگی گئی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے لوگ ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان و تشنیع کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. دعا کرو اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. اس کے علاوہ تحریف قرآن کے کئی بدقسمت لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں.
دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نحوست سے بھی محفوظ فرمائے۔ وہ اپنے اس عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے مسند احمد اور طبرانی وغیرہ کی کئی روایات کو اپنے من گھڑت طریقوں سے اچھالتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن میں نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے۔ اس بارے میں چند امور کا خیال رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معوذتین یہ جب نازل ہوئی دونوں صورتیں تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حسنین کریمین علیہم السلام و علیہم رضوان کو جب دم فرماتے تو مختلف دعاؤں کا دم فرماتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حسنین کریمین علیہم السلام کو بھی جب دم فرماتے تو معوذتین پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انسان کے لیے یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے، معوذتین۔ اور آئیے اگلی سورہ سن لیجئے، سورۃ الناس۔ اسے بھی سورہ مکی بھی کہا جاتا ہے اور مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ قل کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین ہیں اور ان کو پڑھتے رہا کریں۔ حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ ایسی عظیم الشان دونوں صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور فلق کا معنی میں یہاں بتا کے آگے چلتا ہوں۔ فلق کا معنی ہے ایک دانہ اور گھٹلی کو پھاڑ کر اس پودے کا اگانا۔ فلق کے معنی پھاڑنا ہے، مگر یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ ان کے مطابق صبح بھی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے فالق الاصباح، اللہ صبح کا پھاڑنے والا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ جیسے وہ سیاہ رات کا پردہ چاک کر کے اس میں نور صبح کو نمودار فرما دیتا ہے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالی غم و آلام کی سیاہ رات کو، اس کے پردے کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالی خوشی اور مسرت کے صبح کو طلوع فرما سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ کے اوپر جو غم و آلام کی رات ہے، اس کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں گھٹا ٹوپ، ان گھٹا ٹوپ اندھیروں کو اللہ تبارک و تعالی خوشی، مسرت اور شادمانی اور فرحت سے اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندھیروں کو چاک کر کے ان کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالی صبح کو طلوع فرمانے پر قادر ہے۔ جس طرح ایک پودا زمین کو یا اس گھٹلی کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور پھر جناب اس پر بہار آتی ہے، وہ پودا ٹہنیاں نکالتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور جب وہ پودا سرسبز و شاداب ہوتا ہے اس کو پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، درخت بنتا ہے، لوگوں کو چھاؤں بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے اور لکڑی بھی دیتا ہے اور پھول بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، جادو کرنے والوں کے جادو سے اور شر سے اللہ بچائے۔ اور پھر آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ غاسقن کا معنی ہے تاریکی، رات کو اس کی تاریکی کی وجہ سے غاسق کہا جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے رات کے گہری ہونے تک نماز قائم کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، یعنی جب رات گہری ہو جاتی ہے تو چور ڈاکو اپنی کمین گاہوں سے نکل آتے ہیں، اسی طرح جنات اور شیاطین گھومنے لگتے ہیں، اسی لیے حدیث مبارکہ میں رات کو ویران جگہوں میں جانے سے روکا گیا ہے۔ کئی لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، بڑے سر پھرے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوندا جی، جدھر مرضی چلے جائیے ایویں کچھ ہو جاتا ہے، تو ہوتا ہے بھائی، یہ حکم ہے حدیث مبارکہ میں
کہ رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں ویران جگہوں پر نہ جاؤ۔ رات ہی کو خطرناک کیڑے مکوڑے اور زہریلے سانپ باہر نکلتے ہیں، بچھو باہر نکلتے ہیں، اور رات کو جادو کرنے والے ویران جگہوں میں جا کر خطرناک عملیات کرتے ہیں۔ تو رات کی تاریکی سے پناہ مانگنے سے ان تمام خطرناک چیزوں کے شر سے پناہ مانگنا مراد ہے۔ اور غاسق چاند کو بھی کہتے ہیں، جب وہ مہینے کی آخری تاریخوں میں چھپ جاتا اور نظر نہیں آتا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند کو غاسق فرمایا اور اس سے پناہ مانگی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو دراصل جن تاریخوں میں چاند چھپ جاتا ہے ان میں رات کی تاریکی سخت گہری ہو جاتی ہے، اور ان تاریخوں میں جادو بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو دراصل جادو ہی سے یہاں پر پناہ مانگنا مقصود ہے۔ آپ کتنے لوگ علم فلکیات، علم نجوم، وہ ستاروں کے حساب سے، بھائی آج سورج نہیں نکلا، آج بادل ہیں، لہٰذا آج دم نہیں ہو سکتا، آج تعویذ نہیں لکھا جا سکتا۔ دشمنی کے تعویذات جب لوگ لکھتے ہیں، کئی عامل حضرات، تو وہ جب چاند غروب ہونے پہ ہوتا ہے، چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ جادوگر جو لوگ ہیں وہ چاند کی آخری تاریخوں پر جادو کو زیادہ پرزور طریقے کے ساتھ کرتے۔ جادو کرنے والے جس پر جادو کریں اس کے بال کسی طریقے سے حاصل کر کے ان میں گریں لگاتے ہیں، ان پہ جادو پڑھ کر پھونکتے ہیں، اور اگر بال نہ مل سکے تو دھاگا لے کر اس پر گریں لگا دیتے ہیں اور پھونکتے ہیں۔ اور جادو عموماً عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے یہاں عورتوں کا نام لیا گیا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کی گریں لگانے والی بھی عورتیں تھیں۔ اللہ اکبر! اس لیے فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی گروہوں میں پھونکے لگانے والی جادوگر عورتوں کے شر سے یا اللہ محفوظ فرما۔ تو یہاں پر مردوں کا ذکر نہیں، عورتوں کا ذکر کیا گیا، تو عورتیں زیادہ جادو کرتی ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو خیال آتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کیا نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے بلایا اور فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، وہ صورت انسان میں جبریل اور میکائیل تھے۔ ان میں سے ایک میرے سر کے پاس، دوسرا میرے قدموں کی طرف بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا ان کی کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے کیا۔ پہلے نے کہا کس چیز میں جادو کیا؟ دوسرے نے کہا کہ یہ جو جادو کیا گیا ہے یہ چند بالوں کو ایک کنگھی اور ایک تھیلی میں جس میں کانٹے تھے اس میں کیا گیا۔ پہلے نے کہا یہ چیزیں کہاں سے لائی گئیں، کہاں سے میسر ہوئیں اور اس وقت کہاں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا بنی زروان کے کنویں میں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گفتگو کو سنا اور آپ وہاں گئے، اور وہاں سے وہ چیزیں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے حکم فرمایا، اور حضرت مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کنویں کے سارے پانی کو باہر نکالا، اور پتھر کے نیچے وہ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں وہاں سے ان کو نکالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کیا آپ نے اس یہودی کو مدینہ سے نکلوا دیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے شفا دے دی، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ چیز کسی کو شہر سے نکلوانا شر پیدا کرے گی۔ پھر وہ کنواں جو تھا وہ بھروا دیا گیا، یعنی کہ ان کو آپ نے نکالا نہیں ہے، مدینہ سے نکالا نہیں، آپ نے فرمایا کوئی شر اور نہ پیدا ہو، اس لیے آپ نے وہ کنواں ہی بند کروا دیا، اور اسے صحیح بخاری شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بیان کرتا چلوں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگرچہ یہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے لیکن یہ موضوع بھی چونکہ بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، اس لیے آپ کو خوب سیر حاصل ہوگی
اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس بیان کو مکمل سنیں۔ یہودی جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ حسد تھا کہ آپ بحیثیت نبی یہودی قبیلے میں کیوں نہیں مابعوث ہوئے۔ انہوں نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے آپ کو ہر طرح کا نقصان اور ایذا دینے کی کوشش کی۔ آقا علیہ السلام کو زہر کھلایا گیا، آپ پر پتھر گرانے کی کوشش کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ پر خطرناک جادو کیا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے ہر حملے سے محفوظ رکھا، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بار نہیں متعدد مرتبہ آقا علیہ السلام کو ایذائیں پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ امام خازن فرماتے ہیں کہ یہود نے وہ جادو اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھا ہوا تھا، جب اسے نکالا گیا تو وہ ایک تھیلی تھی جس میں حضور علیہ السلام کے چند بال تھے، جو ایک کنگھی میں بال لپٹے ہوئے تھے، اس میں ایک دھاگے پر 11 گریں لگی ہوئی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور اس تھیلی میں سوئیاں چبھوئی گئی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا اور ان کی تلاوت کا حکم فرمایا۔ حضور سید عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے جیسے ان صورتوں کو پڑھا وہ گریں کھلتی گئی۔ آپ غور کریں تو ان دونوں صورتوں کی جو تعداد ہے آیات کی وہ 11 ہے۔ کتنی ہے؟ سورہ فلق کی 5 اور سورۃ الناس کی 6 آیات ہیں، اور یہ ٹوٹل 11 بنتی ہیں۔ جیسے جیسے آیات پڑھی جا رہی تھی گریں کھلی جا رہی تھی، وہ گریں کھلتی گئی، حتیٰ کہ آپ بالکل حشاش بشاش آپ کی طبیعت مبارک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے، اور آخری 3 راتیں جو جادو کا اثر کا سلسلہ 6 ماہ تک رہا، ان میں آخری 3 راتیں زیادہ سخت تھیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ جو عاصم یہودی تھا اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور ایک پتلا بنا کر اس میں 11 گریں لگائیں، جس سے آپ کو شدید سردرد ہوا۔ حضرت جبرائیل و میکائیل آپ کی عیادت کو آئے۔ جبرائیل و میکائیل نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ مکالمہ کیا تو اس کنویں کے پانی کو باہر نکالا گیا جس کنویں میں وہ ڈالا گیا تھا جادو، اور جب اس کو نکال کے گریں کھل گئیں، پڑا گیا تو گریں کھلی، اللہ اکبر، تو آپ صحت یاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت وہاں بھیجی جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کنویں کا پانی جب نکالا گیا تو مہندی رنگ کا ہو گیا تھا، پھر وہ پتھر الٹایا گیا تو تھیلی باہر نکل آئی جس سے پتلا برآمد ہوا، اور اس پر 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے پڑھتے گئے ویسے ویسے گریں کھلتی گئی۔ یاد رہے کہ حضور پر جادو کا ہونا ایک طبعی امر ہے۔ آپ پر سنگ باری کی گئی، آپ کا خون مبارک بہا، یوں ہی آپ پر جادو بھی کیا گیا۔ اس پر بہت سارے لوگ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو جو کیا گیا، جس طرح دوسرے حملے کیے گئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سازش بھی یہودیوں نے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جادو کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا، اور یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے تھیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے۔ آپ کی ذات گرامی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔